أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر۔ تمام قسم کی تعریفات اور حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے ہیں، جو تمام کائنات کے خالق مالک اور رازق ہیں، جو اپنے بندوں پر بے شمار انعامات احسانات کرنے والے ہیں، جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے، نہ جن کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ جن کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہیں تمام کائنات کا ہادی، رہنما، مقتدی، پیشوا، رہبر، امام بنا کر بھیجا گیا، اور جن کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب حمید کو نازل فرمایا۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر، امت کے ادیبوں پر، شہیدوں پر، واعظین پر، مبلغین پر، مصنفین پر، کہ جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا۔ معزز سامعین گرامی قدر، ایک عظیم الشان عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ ہم عبادت کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے، ثواب کے اعتبار سے، نفع کے اعتبار سے ان ایام میں قدم رکھ چکے ہیں کہ جن کے بارے میں معاشرے کو صحیح طور پہ آگاہی نہیں۔ کیا مطلب؟ رمضان کا مہینہ آتا ہے، ہم سارے مسلمانوں کو اس کی کم از کم قدر و قیمت کا اندازہ ضرور ہے۔ عبادت کوئی کرے نہ کرے یہ اس کے اوپر، ذاتی عمل کے اوپر منحصر ہے، لیکن اس کو یہ بات بڑی اچھی طرح معلوم ہے کہ رمضان کی راتیں تراویح، تہجد، تلاوت کلام حمید کے سار معطر رہنی چاہیے۔ رمضان کے ایام روزے کے ساتھ خوشبودار رہنے چاہیے، اگرچہ منہ سے جو بدبو آ رہی ہے اس کو بھی معطر اور خوشبو اللہ رب العزت کہہ رہا ہے۔ یہ رمضان کے بارے میں تو پتہ ہے، لیکن یہ ایام اس لحاظ سے بڑے مظلوم ہے کہ ہمارے اسلاف نے ان ایام کی جو اہمیت، یا رسول اللہ نے ان ایام کی جو اہمیت بیان کی، میں اور آپ صحیح معنوں میں اس سے آگاہ نہیں۔ یہ ایام کیا ہیں؟ یہ کون سے ایام ہیں؟ اللہ رب العزت نے کلام حمید میں ایک سورت نازل کی، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر۔ امام ابن کثیر اور دیگر جمہور مفسرین کا اس بارے میں یہ خیال ہے کہ یہ فجر کی جو اللہ نے قسم کھائی ہے، یہ اس دن کے فجر کی قسم ہے جس دن یکم ذی الحجہ کا چاند طلوع ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد پے در پہ یہ جو 10 دن آتے ہیں، ولیال عشر، ان کی قسم بھی اللہ رب العزت نے کلام حمید میں کھائی ہے۔ پھر والشفع والوتر، یعنی یوم عرفہ کی، یوم نحر کی، ان ایام کی قسم بھی اللہ رب العزت نے کلام حمید میں کھائی ہے۔ آج میں اور آپ کتنے مسلمان ہیں جن کو پتہ ہو ہم کتنے بابرکت دنوں میں داخل ہو چکے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو ان ایام کی شان و منزلت اور قدر و منزلت اس طرح سمجھاتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے میرے صحابہ، یہ وہ نیکی کے ایام آ چکے ہیں کہ جن میں کیا گیا نیکی کا کوئی بھی عمل باقی پورے سال کے ایام میں کیے گئے نیکی کے عمل سے زیادہ ثواب اور نفع رکھتا ہے۔ آپ اور میں کس معاشرے میں زندہ ہیں کہ جنہیں یہی نہیں پتا کہ یہ ایام کے سردار ہیں، اور ان ایام میں کیا گیا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ چھوٹے چھوٹے اذکار، ان کا نفع
ان کا ثواب کتنا ہے؟ رسول اللہ سے صحابہ نے پوچھا، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یا آپ بھی اپنی طرف سے اندازے مت لگائیے، صحابہ نے رسول اللہ کی بارگاہ میں پوچھا، آپ ان ایام کو ایام کا سردار کہہ رہے ہیں، ان ایام میں نیکی کے عمل کو باقی ایام سے بہتر کہہ رہے ہیں، آپ ہی بتا دیجئے، آپ تو ہمیں جہاد کی بڑی فضیلتیں بیان کرتے ہیں، آپ تو یہ کہتے ہیں کہ سرحد پہ جو پہرا دے اس آنکھ کے اوپر اللہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے، جو سرحدوں کا پہرا دیتی ہے، جو مجاہدوں کے ساتھ چلتی ہے، جو مجاہدوں کی مدد کرتی ہے، جو قتال کرتا ہے، جو جہاد کرتا ہے، آپ ان کے متعدد فضائل بیان کرتے ہیں، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی باقی ایام میں کیا گیا ہو؟ ان ایام میں صرف مفہوماً بیان کر رہا ہوں، سبحان اللہ الحمدللہ یہ کہنا کیا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی افضل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جی ہاں، ان ایام میں کیا گیا نیکی کا چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی باقی ایام میں کیے گئے جہاد سے بھی افضل ہے، مگر ایک استثناء بیان کر دیا، مگر وہ مجاہد جو عام دنوں میں اپنا سارا مال لے کے نکلا، اپنی جان لے کے نکلا، پھر سارا مال بھی لٹا دیا اور پھر شہید ہو کے آ گیا، صرف وہ شہید جس نے اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں لٹایا، اس کے بعد اپنی جان کو بھی نچھاور کر دیا، اس کا یہ عمل ان ایام میں کیے گئے نیکی کے چھوٹے عملوں سے بڑا ہے، چھوٹے عملوں سے۔ مفہوم یہ ہے، کیا مطلب؟ میں اور آپ رمضان میں تو بڑی جستجو کرتے ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، کلام حمید کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن عشرہ ذی الحجہ ہماری نظروں سے محو ہے۔ یہ نیکی کا چھوٹے سے چھوٹا کام ان ایام میں کرنا باقی ایام میں کیے گئے نیکیوں کے پہاڑوں سے بھی زیادہ افضل ہے، اور شیطان نے ایسا مغالطہ ڈالا ہوا ہے، یہ دن ہم ایسے ضائع کرتے ہیں۔ قربانی خریدنا بھی اجر و ثواب کا کام ہے، اس کے لیے نکلنا بھی اجر و ثواب کا کام ہے، لیکن ان ایام میں کیا کیا منکرات ایسی ہیں جو نہیں ہوتی۔ ایک تو بڑی عید کا نام ہے، 4 دن ویسے ہی چھٹی ہوتی ہے، ان ایام میں چھٹیاں ویسے آج کل تو چلو لاک ڈاؤن ہے، عمومی سالوں کی بات کر رہا ہوں، یہ ایام جو نیکی کے لیے اللہ رب العزت نے خاص کی ہیں، اور اللہ کو یہ جو ایام ہیں خاص کرنا یہ کیوں ہے؟ یہ میرے اور آپ کے لیے ہے۔ آپ کی 1 سال بعد رمضان میں ٹریننگ ہو جائے، 1 سال بعد آپ کا ایک ریفریشر کورس ہو جائے، آپ کی ایک جو مشین ہے اس کے سپیر پارٹس کی اوورالنگ ہو جائے، اللہ رب العزت کے سامنے جھک کے تلاوت کر کے ذکر کر کے صدقہ کر کے آپ کے پاس کم از کم اتنا روحانی مواد ہو کہ آپ کچھ ایام چل جائیں، پھر اللہ رب العزت جمعے کے جمعے آپ کی اوور آلنگ کا ایک سسٹم اللہ نے بنایا ہوا تاکہ آپ کا ایمان تازہ رہے، آپ کے ایمان میں کمی نہ آ جائے۔ اسی طرح یہ جو نیکی کے ایام ہیں ان میں سے یہ 10 ایام بھی آپ کی ٹریننگ کے لیے، آپ کی اوور آلنگ کے لیے، آپ کو جنت میں لے جانے کے لیے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے بلکہ آسانیاں کرنے والا ہے۔ چھوٹے چھوٹے عمل جو رسول اللہ نے مجھے اور آپ کو بتائے ہیں، یہ کرو گے جنت مل جائے گی، یہ کرو گے سمندر جتنے جھاگ کے برابر گناہ ہوں گے معاف ہو جائیں گے، یہ کس کے لیے ہیں؟ کیا اللہ رب العزت کو یہ جو قربانی ہے اس کا گوشت پہنچ جانا ہے یا خون پہنچ جانا ہے؟ اور نہیں، یہ تیرا اور میرا فائدہ ہے۔ اللہ کو تو دلوں کا تقوی اور نیت پہنچنی ہے۔ اور میرے بھائیو، ہم کس مغالطے میں ہیں؟ اللہ کی قسم زندگی بڑی تیزی سے گزر رہی ہے۔ برف کی ایک سل اگر لوگوں نے دیکھی ہو، وقت کے ساتھ ساتھ وہ پگھلتی جاتی ہے، کھرتی چلی جاتی ہے، صبح سے شام تک کتنی رہ جاتی ہے۔ زندگی کی یہی مثال ہے، ایک مٹھی ہے، ہاتھ میں ریت ہے، جس طرح وہ نکلتی چلی جا رہی ہے۔ بعض لوگوں کی زندگی ختم ہو گئی، اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے، اور کیا یہ گارنٹی ہے کہ بوڑھے ہو کے جانا ہے؟ ہمارا بھائی، ہمارا دوست امان اللہ جوانی کے عالم میں ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتا تھا، چلا گیا، کیا گارنٹی ہے
کہ اللہ نے تجھے 70-80 برس کی عمر دینی ہے، کوئی گارنٹی نہیں. کس کی زندگی کہاں پہ سٹاپ ہو جانی ہے، رک جانی ہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں. زندگی تیزی سے گزر رہی ہے. زندگی بندہ مومن کی ایک مفاد پرستی کا نام ہونی چاہیے. کس مفاد کا؟ جنت کے حصول کا. اور میرے بھائیوں، یہ موقع ایک دفعہ ملنا ہے. یہ نیکیاں کمانے کا موقع زندگی میں ایک مرتبہ ملنا ہے. اور اگر بات آئی ہے تو سمجھ لیجئے، کل قیامت کے دن وہ انسان آج کل تو امت محمدیہ کی عمر 60 برس کے قریب 70 برس کے قریب ہے، 60 اور 70 کے مابین ہے. ایک وقت وہ بھی تھا جب انسانوں کی عمر 1000 برس ہوا کرتی تھی، 800 برس ہوا کرتی تھی. دنیا میں سب سے لمبی عمر کا تاریخ میں جو انسان ملتا ہے اس کی عمر کے حوالے سے اگرچہ اختلاف موجود ہے، لیکن کیا ہے، 1500 برس سے زائد اس شخص کی عمر تھی. 1500 برس سے زائد. اور حدیث کی اور قرآن کی آیت، حدیث کے الفاظ اور قرآن کی آیت کا مفہوم پتہ کیا؟ جس کو سب سے لمبی عمر ملی ہوگی، یعنی وہ انسان جس کی عمر اللہ نے 1537 برس بنائی، اس کو جب اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں کھڑا کرے گا، اس دن کی حقیقت کو دیکھ کر، اول تو حقیقت موت کے پہلے جھٹکے کے ساتھ اس زندگی میں قدم رکھتے ہی کھل جانی ہے، لیکن اللہ لوگوں کے سامنے اتمام حجت کرنے کے لیے جب اس بندے کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور کہے گا کم لبست، کتنا عرصہ زندہ رہے. وہ جو 1500 برس دنیا میں گزار کے گیا تھوڑے نہیں ہوتے. وہ اس دن کی طوالت اور زندگی کی حقیقت اور ارب سال کی طوالت کو دیکھ کے کیا کہے گا؟ لبست یومن او بعد یوم، شاید ایک دن بھی نہیں تھا اللہ، یہ دن شاید میں نے تو ایک دن بھی نہیں گزارا یا ایک دن کا حصہ بھی نہیں گزارا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس حقیقت کو کیسے بیان کرتے ہیں؟ لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا. تو دن کی بات کرتا ہے، تو نے تو ایک پہر بھی نہیں گزارا. انسان کی زندگی کی حقیقت حدیث کے مطابق یہ ہے، تم سمندر کے اندر اپنی انگلی ڈبو دو، سمندر کے اندر جو پانی کا قطرہ تمہاری انگلی کے ساتھ لگ کے باہر آ رہا ہے، یہ اس دنیا کی زندگی ہے. اور باقی پانی سارے کا سارا آخرت کی زندگی ہے. اس آخرت کی زندگی کے لیے کیا محنت کی ہے، کیا سٹرگل کی ہے، ہمیں تو یہی پتہ نہیں کہ یہ جو 10 ایام آگے ہیں ان میں نیکیوں کے کتنے امور، کتنے کام اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے اوپر فرض کیے ہیں. آج معاشرے کے اندر بحث ہو رہی ہے، بحث پہلے بھی گزشتہ خطبے میں بھی آپ کے سامنے رکھا تھا. قربانی نہ کرو جی. کیوں جی؟ غریب کی بیٹی کا جہیز بنا دیا جائے. قربانی مت کرو. سیمٹ کی بوری مسجد میں دینے سے بہتر ہے آٹے کی بوری غریب کے گھر پہنچا دو. یہ شاعر اللہ کے دشمن، یہ قربانی کے فلسفے سے غافل. آپ کو پتہ ہے قربانی کے بارے میں سوشل میڈیا پہ جو بحث چل رہی ہے، یہ لبرل اور سیکولر مافیا کے لوگ، ان کے ضمیر پتہ نہیں کیسے ہیں. کبھی انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ ہمارے بھائیوں خریدتے بھی یہی ہیں. یہ جو لینڈ کروزر، گرینڈ کروزر، پراڈو خریدنے سے پہلے محلے کی ساری غریب بیٹیوں کا جہیز بن جانا چاہیے، یہ نہیں کہتے. آئی فون خریدنے سے پہلے غریب کے گھر میں آٹے کی بوری جانی چاہیے، یہ نہیں کہتے. یہ جی قربانی سنت ہے. وہ لوگ دین کے بارے میں اپنے، ایک تو ہے علماء کے مابین جو اختلاف ہے، میں اس کی بات نہیں کرتا. ایک وہ لوگ جی قربانی کر لو ٹھیک ہے، نہ کرو تو کوئی حرج نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ایام میں نیکی کا ایک عمل اللہ کی بارگاہ میں قرب حاصل، قربانی قرب حاصل کرنے میں بھی ہے. قربانی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جائے. کس طرح؟ جانور کے گردن کے اوپر جب چھری کو پھیرا جائے، اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کی تکبیر کو بلند کیا جائے. اور نبی کریم نے کہا جو بندہ استطاعت رکھتا ہو، جو بندہ ہمارے نزدیک راجح موقف یہ ہے
کہ قربانی ہر صاحب استطاعت کے اوپر فرض ہے، اور استطاعت کا جو ڈیفینیشن ہے وہ بھی سن لیں۔ جو بندہ استطاعت رکھتے ہوئے قربانی نہ کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، پھر وہ ہمارے مصلے کے یعنی عیدگاہ کے قریب بھی مت آئے۔ کیا مطلب؟ عیدگاہ میں کن کن لوگوں نے آنا ہے؟ مردوں نے آنا ہے، عورتوں نے آنا ہے۔ یہ بھی عجیب بات ہے، عورتوں کو گھروں میں بٹھا لیا جاتا ہے۔ نبی کریم نے تو فرمایا یہ اتنے عظیم ایام ہوتے ہیں، اور یہ ایام اللہ تعالیٰ کے یہ شعائر، یہ نشانیاں، یہ دن جو اللہ نے مسلمانوں کی خوشیوں کے لیے مقرر کیے ہیں، ان میں وہ عورتیں بھی شامل ہوں جو حیض کی حالت میں ہیں یا ایام کی حالت میں ہیں، وہ بھی شامل ہوں۔ مصلی جہاں پہ نماز پڑھنی ہے وہاں نہ کھڑی ہوں، ان سے پیچھے کھڑی ہوں اور مسلمانوں کی دعاؤں میں شامل ہو جائیں۔ پتہ نہیں اللہ کس کی آمین کو سن کے مسلمانوں کی دعاؤں کو قبول کر لے۔ ان عورتوں نے بھی مصلی میں آنا ہے، لیکن وہ بندہ عیدگاہ میں نہ آئے جو استطاعت رکھتے ہوئے قربانی نہیں کرتا۔ اب آپ بتائیے اس حدیث سے کیسی وعید نکلتی ہے؟ یہ جی سنت مؤکدہ ہے جی۔ میں علماء کی بحثوں کی بات نہیں کر رہا، علماء کے مابین جو اختلاف ہے فقہی طور کے اوپر وہ سر آنکھوں پہ، میں ان لبرل مافیا کے بارے میں بات کر رہا ہوں جو قربانی نہ بھی کرو، اور نبی کریم یہ کہہ رہے ہیں، اور اس حدیث کا مطلب پتہ کیا ہے؟ وہ مسلمانوں کی خوشیوں میں شامل نہ ہو۔ مصلی کے قریب آنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ مسلمانوں کے ایام کفار کے ایام سے فرق ہیں۔ کفار اپنے دنوں میں خوش ہوتے ہیں اور مسلمانوں کے یہ ایام خوشی کے ہیں۔ ان ایام کے اندر لغو و لہب کے علاوہ خوشی کا اظہار کرنا بھی سنت ہے، خوش ہونا بھی سنت ہے، یعنی اپنے گھر والوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا، ان کو آؤٹنگ اور تفریح کے لیے لے جانا، شور و گوگا کرنا، ایسا جس سے شریعت منع نہیں کرتی۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں جی خوشی کے ایام میں بھی اسلام میں بڑی سختی ہے، شریعت کی سختی ہے، پردے کی سختی ہے، غیر محرم کی سختی ہے، لیکن ان ایام کے اندر آپ خوشی منائیں گے، آپ کی بچیاں کم عمر ہیں وہ شور و غوغا کریں گی، کھیلیں گی، باغ میں پھریں گی، تو آپ ان کو روک نہیں سکتے۔ بعض صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے اس بات کا اعتراض کیا، یہ بچیاں اونچی اونچی آواز میں گیت گا رہی ہیں۔ رسول اللہ نے کہا چھوڑو، یہ مسلمانوں کے خوشیوں کے دن ہیں، یعنی ان ایام میں اس حد تک مسلمانوں کو خوشی منانے کی اجازت بھی ہے، لیکن کن لوگوں کو؟ جنہوں نے قربانی کرنی ہے۔ اور استطاعت کی بات کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں جی جو صاحب نصاب ہو اس کے اوپر قربانی فرض ہے، نہیں، یہ بھی ایک فقہی اختلاف ہے، لیکن ہم جس موقف کو راجح سمجھتے ہیں وہ بھی سن لیجئے۔ قربانی کے ایام میں زکوٰۃ کا نصاب کیا ہوتا ہے؟ پورے سال کا۔ سال بعد جس کے پاس ایک محدود رقم ہے، مثال دے رہا ہوں 56,000 آج کل 52 تولے چاندی کے اعتبار سے بنتی ہے، وہ سال پورا اس کے بینک اکاؤنٹ میں پڑی ہوئی ہے، سیونگ ہے، تو وہ صاحب نصاب ہے۔ لیکن قربانی کے لیے استطاعت اس سے بھی کم ہے، پورا سال کا پڑا ہونا ضروری نہیں ہے۔ آپ کے پاس قربانی کے ایام میں 20-25 ہزار سیونگ موجود ہے، آپ کے اوپر قربانی واجب اور فرض ہو گئی ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، جتنے بھی قربانی کرنے کے احکامات ہیں وہ امر کے، حکم کے، صیغے کے ساتھ آئے ہیں۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات بھی کی ہے نا، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، کہ میری قربانیاں جینا مرنا اللہ کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ قرآن میں کیا ہیں؟ وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے یہ وہ قربانی ہے جس کا حکم مجھے میرے رب نے دیا ہے۔ رب کا حکم ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عید کی نماز سے پہلے جانور کو ذبح کر بیٹھا عید کے بعد قربانی کرے۔ قربانی فرض نہ ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ کیوں ادا کرتے؟ ان تمام دلائل سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قربانی ہر صاحب استطاعت کے اوپر فرض ہے ان ایام میں، اور ان ایام میں نیکی کا ایک بہت بڑا عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ میرے بھائیوں یہ حدیث بھی یاد رکھیے، عبداللہ ابن عمر کا قول ہے، رسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में 10 बरस रहे, आपने 1 बरस भी ऐसा नहीं गुजारा जिसमें कुर्बानी ना की हो। बाद लोग ये समझते हैं फिक़ह जाफरिया वाले कि कुर्बानी की जो फर्जियत है सिर्फ हज के साथ मुक़य्यद है। हज के साथ मुक़य्यद नहीं है। रसूलुल्लाह 10 बरस मदीना के अंदर कुर्बानियाँ करते रहे। आप बताइए, आपने 10 हज की हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिर जो उसवा है ना, आज जिन नेकियों के कामों को हम छोटा समझते हैं, अगर वो छोटे होते तो क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कुल जायदाद को, उस वक़्त जो रसूलुल्लाह का कुल सरमाया था ना, कुल, हमने इन नेकियों के अमाल को छोटा समझा हुआ है। रसूलुल्लाह के पास उस वक़्त जितना सरमाया था, रसूलुल्लाह ने सारे का सारा जमा करके 100 ऊंट अल्लाह की बारगाह में कुर्बान किया। आज मैं और आप कहाँ खड़े हैं? हम में से किसकी ये हिम्मत है, किसके अंदर ये सकत है कि नेकी का ऐसा मैदान गर्म करें? कौन है? एक भी नहीं ऐसा हो सकता जो अपनी कुल जायदाद बेच के अल्लाह की बारगाह में सिर्फ जानवर की गर्दन पे छुरी चला दे। कोई नहीं ऐसा। वो कौन थे? वो रसूलुल्लाह थे। और अपने हाथ से 63 ऊंटों को ज़बह किया। ये नहीं कि आपको और मुझे, मैं आपको नसीहत कर रहा हूँ, आप मुझे जी जानवर कुर्बान करना चाहिए, जितने बाल होते हैं उतने सवाब मिलता है, ये होता है खून का कतरा गिरता है, गुनाह माफ़ होते हैं, घर वालों को ये अजर मिलता है, फलां फलां। ये बातें तो आप सुनते हैं, लेकिन अमल क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे कायद नहीं थे। अगर उन्होंने ये बातों को बयान किया तो खुद अपना उसवा कैसे पेश किया? 100 ऊंट अल्लाह की बारगाह में कुर्बान कर दिए। मैं और आप इन अय्याम में नेकी के अमाल को छोटा समझते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 के 9 दिन, इन 9 दिनों में 9 के 9 दिन रसूलुल्लाह रोज़ा रखा करते थे। जब हज में शामिल हुए तब नहीं, उसके अलावा इन 9 के 9 अय्याम में रोज़ा रखा करते थे। आपको पता है, एक फर्जी रोज़े की बात नहीं है, एक नफली रोज़े की बात है। एक आम नफली रोज़ा, ये आम दिनों की बात हो रही है। इन अय्याम में किया गया तो सुबहान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह ही जिहाद फी सबीलिल्लाह से अफजल है। तो इन दिनों में रखा गया रोज़ा, उसकी अहमियत का अंदाज़ा क्या होगा? सिर्फ नफली रोज़ा, आपको पता है उसका अजर सवाब ये है, कोई बंदा नफली रोज़ा रख लेना आम अय्याम में, तो उससे और जहन्नुम के माबैन फासला कितना हो जाता है? 70 बरस। और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वादा है। इंसान की उम्र कितनी है? 60-65। सिर्फ 2-4 नफली रोज़े इंसान अल्लाह के लिए खालस रख ले, उसको रसूलुल्लाह की गारंटी है वो मर जाएगा, उसके लिए जहन्नुम की खिड़की नहीं खोली जाएगी। क्योंकि 210 बरस का फासला तो 3 रोज़ों से पैदा हो जाना है। और फिर ये भी मुहद्दिसीन ने लिखा कि जिसके लिए कब्र में इब्तिदा में जहन्नुम की खिड़की नहीं खुलती, उसके लिए इंतहा में भी नहीं खुलती। रब ऐसा करीम है, रब ऐसा रहीम है, रब ऐसा करम करने वाला है कि इब्तिदा में जिसके ऊपर से अजाब को टाल देता है ना, फिर उसको दोबारा अजाब नहीं देता। आप और मैं और इन्हीं अय्याम में एक रोज़ा यौम अरफा का रोज़ा है, 9 ज़िलहिज्जा का रोज़ा। इस खास रोज़े के बारे में एक तो ये है कि आपने 9 के 9 दिन, जो दिन गुजर गए, जो बाकी रह गए, उनमें रोज़े रखने हैं। और ख़ास तौर पे 9 ज़िलहिज्जा का रोज़ा रखना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिर्फ इस एक दिन का रोज़ा रखने से 1 साल अगले और 1 साल पिछले गुनाह माफ़ हो जाते हैं। 1 साल अगले, हदीस में सिर्फ पिछला हो ना लफ्ज़ तो ये भी काफ़ी है। अगले का मतलब क्या है? अल्लाह की कसम, ये जो अगले की बात है ना, ये इतना बड़ा दर्जा है, ये इतना बड़ा शरफ है, ये इतनी बड़ी मंजिल है कि मैं और आप इससे गाफिल हैं। ये खुशखबरियाँ, ये बुशारतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के अलावा किसी को नहीं दी। सहाबा कौन है? जिनके अगले और पिछले माफ़ हैं। उनके तो सारे साल के नहीं, सारी ज़िंदगी के अगले पिछले माफ़ हो गए ना, मगफूर हैं अल्लाह की बारगाह में। लेकिन आप बताइए, एक अहम उम्मती होने के नाते अगर मैं और आप 9 ज़िलहिज्जा का रोज़ा रख लेंगे, 1 साल अगले गुनाह सारे के सारे मुआफ़ हैं। अब बताइए, इससे बड़ी खुशकिस्मती की बात क्या हो सकती है? और ये भी बात समझ लीजिए, हर बात में इख्तिलाफ बनाना ये कोई मुस्तहसन अमल नहीं है। 9 ज़िलहिज्जा जी,
ہم نے 8 کو رکھنا ہے. کیوں جی؟ 9 سعودی عرب کے مطابق رکھیں گے. وجہ ظہر کی نماز سعودی عرب کے ساتھ پڑھتے ہو, عصر کی نماز سعودیہ کے ٹائم کے ساتھ پڑھتے ہو, اور یہ کج فہمی اور کم عقلی کی ایک بہت بڑی دلیل بھی ہے. کیوں؟ سن لیجئے. آپ کو پتہ ہے کچھ ملک دنیا میں ایسے بھی ہیں جہاں پہ سعودیہ سے قبل چاند نظر آ جاتا ہے. جن ممالک میں سعودیہ سے قبل چاند نظر آ جاتا ہے ان ممالک میں تو یوم عرفہ اگر آپ سعودیہ کے ساتھ رکھنے کی کوشش کریں ان ممالک میں تو عید ہوگی. عید کے دن روزہ رکھیں گے. مالدیف کے اندر ہمارے قاری نوید الحسن صاحب 2 سال انہوں نے سعودیہ سے 1 دن پہلے روزہ رکھا ہے. 1 دن پہلے چاند نظر آ جاتا ہے. برازیل, ارجنٹینا, مغربی افریقہ کے ممالک میں چاند 1 دن پہلے نظر آ جاتا ہے. اس کا مطلب ہے یہ کوئی اختلافی مسئلہ تھا ہی نہیں, زبردستی بنایا گیا. جی حدیث میں لفظ یوم عرفہ کا ہے, حدیث میں یوم عرفہ کی تاریخ بھی تو طے ہے. 9 ذی الحجہ وہی تاریخ جو سعودیہ میں 1 دن پہلے آتی ہے, یہاں پہ 1 دن بعد پہنچتی ہے, تاریخ وہی ہے. آپ کو یہ کون سا مغالطہ ہے, یہ وسوسہ ڈالا گیا ہے. جو بندہ 9 کے 9 رکھتا ہے وہ تو ویسے ہی اجر و فضیلت پائے گا, اور جس نے 1 رکھنا ہے وہ شک کا روزہ 8 کا نہ رکھے, وہ صرف 9 ذی الحجہ کا پاکستان کے مطابق روزہ رکھے, انشاءاللہ یوم عرفہ کے ثواب کو پا لے گا. یہ کوئی اختلافی مسئلہ ہی نہیں. زبردستی ہر مسئلے میں اختلاف بنایا ہوا ہے. آج آپ نے ان ایام میں بہت سے نیکیوں کے اعمال کرنے, ایک روٹین بنائیں. جس طرح رمضان میں آپ نے ایک روٹین بنائی تھی, ہم نے کم از کم صبح و شام 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھنا ہے. اس کے بارے میں آپ کو تفصیلاً آگاہ کیا ہوا. آخری فضیلت کی حدیث کیا ہے, 1 مرتبہ پڑھنے سے بھی اسماعیل کا غلام ایک بیٹے کو آزاد کرنے کا ثواب ہے. پھر دوسرا وظیفہ جو ان ایام میں کثرت سے پڑھنا ہے, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. ان میں 5 وظیفے اکٹھے ہیں جن میں سے بعض ایسے ہیں جو جنت کے پودے ہیں, جو جنت کے دروازے ہیں. پھر حضرت ابو ہریرہ اور ابن عمر سے یہ بات ثابت ہے. میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ ہم نے ان ایام کی قدر و منزلت کو نہیں پہچانا. اللہ کی قسم یہ ایام صحیح راجع موقف کے مطابق رمضان کے ایام سے افضل ہیں. ہاں بعض محدثین نے یہ لکھا ہے کہ رمضان کی راتیں ہو سکتا ہے ان ایام سے افضل ہوں, کیونکہ ان میں سے ایک رات لیلۃ القدر کی بھی آتی ہے. یہ ایک علماء کا موقف موجود ہے, لیکن ایام کے حوالے سے, مجموعے کے حوالے سے علماء امت کا اجماع ہے کہ یہ دن رمضان کے ایام سے افضل ہیں. آپ بتائیے, میں اور آپ رمضان میں تو عبادت اور محنت کرتے ہیں, ان ایام میں کرتے ہی نہیں. ان ایام سے غافل ہیں. ان ایام میں عبادات کے مجموعات ہیں. حج ان میں ہے, عمرے کی ابتدا, حج والے عمرے کی ابتدا ان ایام میں ہے, قربانی ان میں ہے, روزے ان میں ہے, قرآن پاک کی تلاوت ان میں. ابن عمر اور ابو ہریرہ ان کا طرز عمل پتہ کیا تھا؟ لوگوں کو اطلاع دینے کے لیے کہ لوگ ان ایام کی قدر و منزلت سے کہیں غافل نہ ہو جائیں, بازار میں نکل جاتے اور کیا کہتے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. ان ایام میں آپ نے جب تک عید کے دن ختم نہیں ہوتے ان تکبیرات کو بلند کرنا ہے. سڑکوں پہ, چوکوں پہ, چراہوں پہ, گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے, چلتے پھرتے. اگر آپ چاہتے ہیں صحابہ کی سنت زندہ ہو تو اللہ کی قسم آج ہم میں سے شاید کوئی ایسا ہمت والا ہو جو بازار جائے اور بیچ بازار میں کھڑے ہو کے اونچی اونچی آواز میں یہ تکبیریں پڑھنا شروع کرے. کون ایسا؟ صحابہ بازاروں میں جا کے یہ اونچی اونچی پڑھتے تھے کہ یہ تجارت کے دن نہیں ہیں, یہ نفع کمانے کے دن نہیں ہیں, یہ عبادات کے دن ہیں, یہ آخرت کو کمانے کے دن ہیں. چھوڑ دو ان چیزوں کو. ان 10 دنوں میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ کے, اللہ رب العزت کو سجدے کر کے, اللہ کے کلام کی تلاوت کر کے, اللہ کی راستے میں صدقہ کر کے ایک شیڈول بنائیے. ہر روز صدقہ کرنا ہے, ہر روز کلام اللہ کی اتنی حصے کی تلاوت کرنی ہے, ہر روز اتنا ذکر کرنا ہے. اللہ رب العزت جو کہا گیا, جو سنا گیا, اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ
واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ معزز سامعین گرامی قدر، انشاءاللہ عید کا خطبہ اسی توحید پارک میں صبح 6 بجے ہوگا، اور بعض وہی لبرل سیکولر مافیا کے لوگ جس طرح رمضان کے بعد عید کے اجتماعات میں SOPs کرونا کے حوالے سے وویلا کر کے ان کو تکلیف پتہ نہیں کیا ہوتی ہے، عید کے اجتماعات سے، اسلامی شاعر سے یہی پروپیگنڈا آج پھر شروع ہے۔ قربانیاں اجتماعی ہونی چاہیے، میں بھی اس بات کا قائل ہوں، جتنی احتیاط ہو سکتی ہے ہونی چاہیے، لیکن اگر کوئی شخص اپنے گھر کے اندر جانور کو ذبح کرنا چاہتا ہے اس کو نہیں روکا جا سکتا، نہ شریعت کے تحت، نہ اسلام کے تحت، نہ آئین کے تحت۔ اسی طرح ہمارے عید کے اجتماعات کو باغوں میں روکنے کی بعض ایسے افسران ہیں جو قادیانیوں کے اور لبرل مافیا کے سہولت کار ہیں، ہم انہیں جانتے ہیں، ہمیں ان کے ناموں کا بھی پتہ ہے، لیکن ملک میں افراتفری نہیں پھیلانا چاہتے۔ بعض لوگوں نے اسپیشل طور پہ ان کے نام سوشل میڈیا پہ وائرل بھی کیے ہیں کہ فلاں فلاں مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایسے افسران بعد آ جائیں، عید کے اجتماعات میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ عید کے اجتماعات بھی ہوں گے، وہ اللہ کا شکر نہیں کرتے، رمضان کی عبادات کی وجہ سے، مسجدوں کے کھلے ہونے کی وجہ سے، SOPs کے ساتھ یہ جو نمازوں کی پاکستان میں ادائیگیاں ہوئی ہیں، تم کیا سمجھتے ہو یہ تمہارے لاک ڈاؤن کی وجہ سے ریشو کم ہوئی ہے؟ تم نے کون سا لاک ڈاؤن کیا؟ منڈیاں کھلی تھی، بازار کھلے تھے، پاکستان میں کوئی لاک ڈاؤن نہیں ہوا، صرف ڈرامہ ہوا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پاکستان میں شرح اموات نہیں بڑھائی، یہ کس کا؟ یہ حکومتی کارکردگی ہے، یہ صرف اللہ کا فضل ہے۔ اور خود ماہرین ڈاکٹر بھی کبھی میرے ساتھ پروگرام میں بیٹھ کے جن ڈاکٹروں نے 60 لاکھ افراد کے دعوے کیے تھے اور کہا تھا 10 لاکھ بندہ مر جائے گا، سڑکوں پہ لاشیں پڑی ہوں گی، کل وہ پھر پروگرام میں شامل تھے، کہنے لگے واقعی اللہ کا کوئی خاص ہی کرم ہو گیا ہے اس ملک کے اوپر۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ اللہ کی عبادت ہوئی ہے ابھی تک۔ اب جو ماہرین کا اندازہ یہ ہے کہ 20,000 سے زائد بندہ کسی صورت پاکستان میں اس وبا سے نہیں مر سکتا۔ اور آپ کو ایک حیران کن بات بتاؤں، پچھلے 10 سالوں میں اگر آپ ریکارڈ اٹھائیں، نمونیا اور فلو سے پاکستان میں اتنے ہی لوگ مرتے ہیں ہر سال۔ آپ ان باتوں کو بنیاد بنا کے عید کے اجتماعات یا قربانیوں پہ پابندیاں لگانا چاہتے ہیں؟ اجتماعی قربانی ہونی چاہیے، جو ادارے فیسیلیٹیٹ کریں، SOPs کا خیال رکھ کے، ماسک کو پہن کے کریں قربانیاں، لیکن جو بندہ گھر میں قربانی کرنا چاہتا ہے وہ بھی کرے۔ اب آتے ہیں دوسری بات کی طرف، یہ بھی دکھ ہوتا ہے، ہر جمعے کوئی نہ کوئی ماشاءاللہ وزیر موصوف صاحب، اب فواد چودھری صاحب نے ہر کام میں دین کے کام میں ٹانگ اڑانی، انہوں نے ایک کیلنڈر ایجاد کر لیا ہے، خود کو سائنسدان سمجھتے ہیں۔ یہ فواد چودھری صاحب کیا دلیل ہے؟ یہ 2 کا چاند ہے، دوسری تاریخ کا چاند اپنے ٹویٹر پہ لگا کے، دوسری تاریخ کا چاند، یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، دوسری تاریخ کا چاند اس کی تصویر اپنے ٹویٹر پہ لگا کے کہتا ہے عوام خود فیصلہ کریں یہ پہلی کا چاند ہے یا دوسری کا۔ ابے احمق، اگر تیرے اندر رائی برابر بھی عقل ہوتی تو کہتا پہلی کو چاند نکلا تھا تو پہلی کے چاند کی تصویر لگاتا، لوگ حیران رہ جاتے کہ واقعی چاند نکلا تھا۔ تو دوسری تاریخ کا چاند لگا کے، پہلی کے چاند کی کیا دلیل ہے؟ دوسری تاریخ کا چاند۔ ماشاءاللہ سمجھ آئیے بات؟ پہلی کو چاند نظر آیا، کیا دلیل ہے؟ یہ دیکھیے دوسری کا چاند، جو پہلی تاریخ کو نظر آیا اس کی تصویر لگا تاکہ لوگوں کو پتا چلے نظر آیا۔ اس نے ہر کام کے اندر دینداروں کی مخالفت کرنی ہے۔ ہمارا بھی مفتی منیب سے یہ اختلاف رہا ہے کہ آپ خیبر پختونخوا کے پٹھانوں کی گواہی کو قبول کیا کیجئے، لیکن اس مرتبہ پورے ملک میں مطلع جزوی طور پہ ابر آلود تھا۔ مطلع جب ابر آلود ہو، بادل ہو، چاند نظر آ سکتا ہے۔ اس مرتبہ چاند کو دیکھنے کی ایک گواہی نظر نہیں آئی۔ فواد چودھری صاحب کیسے چاند نظر آیا؟ یہ دوسری کا چاند۔ یار بندہ کہ یا کوئی عقل کی بات کر، پہلی کے چاند کی تصویر دکھا پورے ملک سے، مطلع ابر آلود چاند کی ایک گواہی نہیں آئی۔
فواد چودھری کو بھی نظر نہیں آیا، اس دن تصویر نہیں لگائی، اگلے دن دوسرے کے چاند کی تصویریں لگا لگا کے کہہ رہا ہے قوم فیصلہ کرے، قوم آج فیصلہ کر لے کہ قوم نے دینداروں کے ساتھ 1 اگست کو عید منانی ہے کہ فواد چودھری کے ساتھ 31 جولائی کو منانی ہے۔ جس نے فواد چودھری کے پیچھے پڑنی ہے وہ چلا جائے جہلم 31 جولائی کو عید منانے۔ قوم نے جیسے عید الفطر پہ بھی شرعی نصاب کو ملحوظ احاطہ رکھتے ہوئے علماء کا ساتھ دیا، اس مرتبہ بھی شاید ہی کوئی ہو جو فواد چودھری کے مطابق عید منائے۔ ساری قوم اپنا فیصلہ سنا چکی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے اس حوالے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، اور اس لیے مفتی منیب صاحب نے لکھا، ہم نے ان کی بات کو مانا، اور حدیث صحیح ہو اور قول رسول ہو، میں اور آپ ضد کریں مسلک کی وجہ سے نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ کا فرمان ہے جب مطلع ابر آلود ہو، جب بادل آ جائیں، مہینہ 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا ہوتا ہے، جب مطلع کے اوپر بادل ہوں اور بادلوں کے پیچھے چاند 100 مرتبہ نکلا ہو، جب مطلع ابر آلود ہو تو مہینہ 30 کا ہوگا۔ یہ رسول اللہ کی حدیث ہے۔ یہ آگے دلیلیں دیتا جی سیٹلائٹ کے اوپر جاؤ، خلا میں جاؤ، اور بھائی خلا میں تو چاند پہ ہی چلا جا، خلا میں جا کے جی چاند نظر آ جائے گا، خلا میں جا کے چاند نظر آ رہا تھا۔ یہ دلائل ہے، کہتا بادلوں کے پیچھے خلا میں چلے جائیں، وہاں سے سیٹلائٹ سے چاند نظر آ رہا تھا، چاند پہ ہی بیٹھا رہے۔ عجیب و غریب دلائل، ہر وقت دین دشمنی، ہر وقت دین دشمنی۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے، سائنسی ٹیکنالوجی، سائنسی آلات کی مدد لینا اسلام میں جائز ہے۔ یہ بھی اس نے ایسے شو کیا ہوا ہے جیسے اسلام اور سائنس متصادم ہو گئے ہیں۔ یہ اس کی دین دشمنی ہے، یہ لوگوں کے اندر مغالطہ پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اینک ہو، دوربین ہو، ٹیلیسکوپ ہو، رؤیت بصری ہونی چاہیے، چاند نظر آئے۔ اس مرتبہ تو پورے ملک میں ایک گواہی نہیں آئی، مطلع ابر آلود ہے، اس لیے 30 دن ہوئے، چاند کو دوسری طریق کے چاند کو دیکھ کے کہنا شروع ہو گیا یہ دیکھیں جی دوسری کا ہے۔ حدیث رسول ذہن میں آ گئی، کتنی عجیب بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک لوگ پہلی کے چاند کے بارے میں یہ نہیں کہیں گے کہ یہ دوسری کا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال قبل فرما دیا تھا۔ اب اس کے بارے میں کئی باتیں بعد میں آتی ہے لیکن میں کہتا نہیں، رسول اللہ نے کہہ دیا کہ امت کے اندر جب تک پہلی تاریخ کے چاند کو دیکھ کر یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ دوسری کا لگتا ہے تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ یہ کون سا شرعی اصول ہے کہ دوسری پہلی کا چاند کو یہ کہہ کے کہ یہ دوسری کا لگتا ہے آج دوسرا دن منا لیا جائے؟ نہ یہ شریعت سے ثابت ہے، نہ دین سے ثابت ہے، نہ آئین سے ثابت ہے، نہ قانون سے ثابت ہے۔ یہ بس فواد چودھری کی دین دشمنی ثابت ہوتی ہے۔ آگے آئیے، ہم پاکستان کے اندر اس دور کے اندر پرویز الہی صاحب نے جو کردار ادا کیا ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے تحفظ بنیاد اسلام بل اسمبلی میں پیش کیا، اللہ کا شکر ہے۔ اور میرے بھائیوں، اللہ کی قسم یہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے۔ اللہ جن لوگوں سے کام لینا چاہتا ہے پھر اللہ لے لیتا ہے، پھر یہ نہیں دیکھتا وہ کاف لیگ کے ہیں، پی ٹی آئی کے ہیں، پیپل پارٹی کے ہیں۔ دیکھیے کاف لیگ سے آپ کو پتہ ان کا سابقہ کردار لال مسجد کے حوالے سے اور ملک میں ان کے خلاف کیسا فضا ہے اور ان کے جرائم ہیں، لیکن اس دور کے اندر یہ تیسرا بل ہے جو حافظ عمار یاسر، معاویہ اعظم طارق، پرویز الہی کی محنت سے اسمبلی میں پاس ہوا۔ رسول اللہ کی توہین کے اوپر، امہات المومنین کی توہین کے اوپر، صحابہ کی توہین کے اوپر۔ ہم تو حکومت سے یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں جو پرویز الہی نے کہا ہے نا، اس قانون کو 295C کے تحت لے آیا جائے، یہ بھی مطالبہ قبول کرنا چاہیے۔ اور عثمان بزدار صاحب کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں، انہوں نے منٹ نہیں لگایا، اپنی صوبائی کابینہ سے اس بل کو پاس کروایا۔ اب ہونا کیا چاہیے کہ اگر پنجاب اسمبلی سے یہ بل پاس ہو گیا ہے تو ملک کی دیگر اسمبلیاں بھی اس بل کو پاس کریں، ملک کی قومی اسمبلی بھی اس بل کو پاس کرے۔ اور دو ایک باتیں کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آج 34 برس نہیں، 34ویں عید، 17 برس ہو گئے۔ آج 17 برس ہو گئے
ہماری ایک بہن کو امریکہ کی قید کے اندر عافیہ صدیقی لوگ نام ہی بھول گئے ہیں، وہ 34ویں عید اغیار کی جیلوں میں گزار رہی ہے، تیرے اور میرے مسلمان ہونے پہ تف ہے۔ ہم ان کے نوکر ہیں، ہم ان کے غلام ہیں، ہم میں یہی ہمت نہیں، ہم صرف یہ مطالبہ کر سکیں کہ امت مسلمہ کی ایک بیٹی، امت مسلمہ کی ہو تو شاید غیرت تو ویسے مر جائے، ایک پاکستان کی بیٹی، اور کم از کم وطنیت کے سارے لوازمات پورے کر لو۔ عافیہ صدیقی پاکستانی نہیں ہے، اس بیٹی کو 34ویں عید ہے اغیار کی جیل میں تشدد کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کو رہائی نصیب فرمائے۔ مسلمانوں سے تو امید ختم ہے، اب اللہ ہی کوئی معجزہ کرے، وہ بہن اور بیٹی کفار کی جیل سے نکل آئے۔ 34ویں عید، ان کے چاہنے والوں نے مجھے میسج کیا، علامہ صاحب آپ کو پتہ ہے 34ویں عید آ گئی ہے، وہ بہن کفار کی جیل میں منا رہی ہے، آپ اپنے گھروں میں بیٹھ کے خوشیاں مناتے ہیں، اس کے بھی کوئی گھر والے ہیں، اس کی بھی کوئی بہنیں ہیں، اس کے بھی کوئی بیٹے ہیں، اس کا بھی کوئی خاندان ہے، لیکن میں اور آپ بے حص ہیں، ہم غلام ہیں۔ اور ایک اور اہم بات کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے میرے بھائیوں یہ بات بھی یاد رکھو، یہ جو دین کے ادارے ہیں یہ آپ لوگوں کے تعاون سے چلتے ہیں، یہ کسی کا ذاتی ملکیت یا ذاتی اجارہ داری نہیں ہوتی۔ آج ہم ہیں، کل ہمارے علاوہ اور لوگ ہوں گے، لیکن ادارے قائم رہیں گے۔ آپ لوگ ان اداروں کے ساتھ تعاون کیا کیجئے۔ یہ جو قربانی کی کھالوں کا ریٹ، یہ مناپلی، یہ لبرل سیکولر مافیا ایک خاص ایجنڈے کے تحت عید قربان کے قریب آ کر کھالوں کے ریٹوں کو گرا دیتی ہے تاکہ مدارس کو فائدہ نہ ہو سکے۔ آپ نے ایک تو قربانی کی کھالیں دینی اداروں کو دینی ہے، اس ادارے کے ساتھ بھی تعاون کرنا ہے۔ اسی تعاون کے سلسلے میں اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے آج ایک فری ایمبولنس کا آغاز کیا، ایک سے ابتدا کی ہے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے تعاون سے اس میں بھی برکت ڈالے گا۔ ایک ایمبولنس کھڑی ہے 24 گھنٹے کے لیے، ڈرائیور کا نام اوپر لکھا ہے، آپ کی ایک کال کے اوپر آپ کے گھر میں حاضر ہوگا، جہاں پہ جانا ہو، کعبوں کی مرید کے گجرانوالہ جو ایمبولنس سروس ہوتی ہے انشاءاللہ آپ کو پرووائڈ کی جائے گی۔ لیکن یہ کیسے ہوگا؟ یہ سارے کے سارے امور، یہ سارے کے سارے کام آپ لوگوں کے تعاون سے ہوتے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے ایک بہت بڑے ایجوکیشنل کمپلیکس کا اس کی بھی بنیاد رکھ دی ہے، 6 منزلہ انشاءاللہ ادارہ قائم ہوگا، لائبریری بھی ہوگی، میڈیا سینٹر بھی ہوگا، کانفرنس روم بھی ہوگا، سینئر سیکشن بھی ہوگی ہمارے اسکول کی۔ آپ لوگ جب تک بڑھ چڑھ کر اس طرح کے پروجیکٹس میں حصہ نہیں لیں گے، ابھی تو ہم انتظامیہ نے فیصلہ کیا تھا کہ اگلی 3 کنال جگہ بھی خرید لینی چاہیے، لیکن یہ تبھی ممکن ہے جب آپ میں سے کچھ لوگ قربانیاں دیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔